آج روز اربعین ہے، کربلا میں حسین ابن علی اور شہدائے کربلا کا چلو کیا جا رہا ہے، تمنا زینب کو پورا کیا جا رہا ہے۔ کربلا میں حسین ابن علی نے جو قربانیاں پیش کی ہیں، پروردگار عالم کی بارگاہ میں ان قربانیوں کو کس طرح سے پروردگار عالم نے حسین ابن علی کی ان قربانیوں کو قبول کیا ہے۔ کربلا کی جنگ سن 61 ہجری کی وہ یادگار جنگ ہے کہ جہاں پر مقصد حسین ابن علی کیا تھا، اور وہ مقصد یہی تھا کہ علی ولی اللہ کو بچانا تھا۔ اس لیے کہ لشکر یزید میں لا الہ الا اللہ کہنے والے، محمد رسول اللہ کہنے والے تو بہت تھے، قرآن پر عمل کرنے والے بہت تھے، لیکن ارشادات رسول پر عمل کرنے والے کوئی نہ تھے۔ اس لیے کہ جب حسین ابن علی میدان کربلا میں یہ پوچھا تھا کہ مجھ سے جنگ کس لیے کی جا رہی ہے، تو لشکر یزید کی جانب سے یہی آواز آئی تھی کہ بغضن لے ابی، آپ کے بابا مطلب یہ صاف ظاہر تھا کہ کربلا کی جنگ علی ولی اللہ کے خلاف کر رہے تھے، اس لیے کہ حسین ابن علی کی ولایت کو بچانا چاہتے تھے۔ اور اس طرح سے امام علیہ السلام نے اپنی قربانی بارگاہ الہی میں پیش کی ہے کہ ایک دو پہر میں بھرے گھر کو لٹا دیا، اور پھر جب حسین ابن علی کا سر مبارک نو کے نیزہ پہ بلند کر دیا گیا، خیموں میں آگ لگا دی گئی، امام سجاد کو توپ و سلاسل میں اسیر کر دیا گیا، بیویوں کے سروں سے چادریں چھن گئی، تو مقصد حسینی کو کامیابی کی منزل پر لے جانے کے لیے امام سجاد اور لٹا ہوا قافلہ ثانی زہرا اور وہ مقدرات عصمت و طہارت ہیں کہ جنہوں نے مقصد حسین کو کامیاب کیا ہے، علی ولی اللہ کا استحکام دیا ہے، ہر باب ادا، لیکن شہزادی زینب اور لٹا ہوا قافلہ کس طرح سے کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام تک کی مصیبتیں برداشت کرنے کے بعد زندان شام میں وہ عظیم مصیبت بھی برداشت کر چکے، سکینہ کا مزار بھی بن چکا، اور پھر وہ قافلہ جب رہائی کی منزل پر آ رہا تھا تو امام سجاد امام وقت تھے، جب یزید نے کہا کہ آپ کو رہا کیا جاتا ہے تو امام سجاد نے یہی کہا تھا کہ میں اپنی پھوپھی اماں سے پوچھ کر بتلاتا ہوں۔ ایک مرتبہ خدمت شہزادی زینب میں آ کر امام نے پوچھا کہ پھوپھی اماں ہمیں رہائی کا پروانہ مل گیا ہے، آپ بتلائیں کہ ہم کس طرح سے جائیں۔ امام نے کہا، اور پھر شہزادی زینب نے کہا کہ بیٹے سید سجاد، میں چاہتی ہوں کہ کربلا کے شہیدوں کا ماتم کیا جائے۔ شام میں ایک مکان مہیا کیا، اور پھر اس مکان میں عزائے حسین برپا کر عزائے حسین کی بنا ڈال رہی ہیں، اور پھر وہ ماتم ہو چکا۔ رخصت کا وقت آیا، شہزادی سکینہ کے مزار پر رخصت ہو رہی ہیں، شام کی عورتوں سے کہہ رہی ہیں کہ دیکھو میں اپنے کلیجے کا ٹکڑا چھوڑے جا رہی ہوں، ہو سکے تو شام کے وقت اس بچی کے مزار پر ایک چراغ جلا دیا کرنا۔ اور پھر سکینہ سے یہی وعدہ بھی کرائی تھی کہ میں بھی اسی جوار میں پہنچ جاؤں گی۔ قافلہ اب کربلا کے جانب رواں ہو گیا۔ ادھر جابر بن عبداللہ انصاری جو امام حسین کے قبر مبارک کے پہلے مجاور ہیں، انہیں خبر دی گئی کہ جاؤ جابر میرا بیٹا سید سجاد ہمارے چہلم کے لیے آ رہا ہے، میری بہن زینب ام کلثوم آ رہی ہے۔ جابر قبر رسول حسین ابن علی سے روانہ ہو کر استقبال قافلے کے لیے پہنچے ہیں، تو کہنے لگے، دیکھا کہ امام علیہ السلام پاپ یاد آ رہے ہیں، امام سے کہنے لگے کہ فرزند رسول مزار ابھی کچھ فاصلے پہ ہے، آپ سوار ہو جائیں، اس لیے کہ آپ پیادہ ہیں تو سارا قافلہ پیادہ ہے۔ تو امام نے فرمایا کہ جابر جو میں دیکھ رہا ہوں وہ آپ نہیں دیکھ رہے ہیں، میرے بابا کے چہلم کے لیے نانا رسول اللہ آ رہے ہیں، میری جدہ ماجدہ شہزادی کونین تشریف لا رہی ہیں، میرے بابا علی اور میرے بھائی حسن آ رہے ہیں، سب پاپ یادہ سربراہنا آ رہے ہیں، میں کیسے سوار ہو سکتا؟ قافلہ حدود کربلا میں داخل ہو گیا۔ خوشا نصیب المومنین کا جو آج کے روز کربلا معلیٰ میں موجود ہے، تمنا زینب کی تعصی کر رہے ہیں، لیکن ہم وہ ہیں کہ ہم نے اپنے دلوں میں ارمان لیے ہوئے یہی بیٹھے ہوئے ہیں کہ اربعین حسین کے لیے کربلا جائیں گے، لیکن مولا کی مرضی کیا تھی کہ یہی سے ہم اربعین حسین برپا کر رہے ہیں، ہمارے قلوب وہیں پر موجود ہیں، روضہ حسین میں ہمارے دل موجود ہے، ہمارے اس طرح سے ہم اظہار غم کر رہے ہیں اور مجلس عزا ماتم اور اس طرح سے اپنے
غم کا اظہار کر رہے ہیں. لیکن شہزادی زینب کے دل سے کوئی پوچھے کہ جب شہزادی زینب اربعی نے حسین کے لیے روضہ رسول کے روضہ حسین ابن علی کے قریب پہنچی ہے تو مزار تھا، مزار کے قریب پہنچی ہے. گھٹنیوں اور کوہنیوں کے بل پہنچنے کے بعد اپنے بھائی کے ساتھ جو اشارے ہو رہے تھے اور بتلا رہی تھی کہ بھیا زینب آئی ہے، بھیا میں شام اور کوفے کے بازاروں کو فتح کر کے آئی ہوں، مجھے کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام تک بے ردا لے جایا گیا. مرادی یہی کہتے تھے کہ علی و فاطمہ کی بیٹیاں آئی ہیں، حسین کی بہن آئی ہیں، رسول کی نواسیاں آئی ہیں. بھیا ہر قدم پر میں نے صبر کیا، آپ کے مقصد کو کامیابی کی منزل پر پہنچایا. دربار شام اور بازار شام کی عظیم مصیبتیں گزر گئی، زینب نے برداشت کیا. زندان شام میں آپ کی سکینہ اس دنیا سے گزر گئی. سید سجاد نے سکینہ کی لحد بھی تیار کر دی. بھیا میں آپ سے شرمندہ ہوں، میں سکینہ کو نہ لا سکی. اس کے بعد خبر بنی ہاشم کی قبر مبارک کی طرف پہنچی ہے، کہنے لگی میرے پردے کے محافظ عباس، کربلا سے کوفہ اور شام اس طرح سے میری دا پہنچی ہے. میرے پردے کے محافظ عباس، زینب آئی ہے عباس، چہلم ہو رہا ہے، 3 دن تک ماتم کوہرام بچا ہوا ہے. کربلا میں شہیدوں کا چہلم کیا جا رہا ہے. آج سارے عالم میں اربعین حسین کے لیے جوق در جوق لوگ جمع ہو کر پرسا دیتے ہیں. واہ غربتا، واہ حسینہ، واہ محمد. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین فسیانہم الذین ظلموا اليوم ماتم حسین. حسین ابن الزہرا وویلا، 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 یا علی وویلا، وویلا.